بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اناج غلوں میں برکت عطا فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنا رحم فرمائے، سکون والی زندگی نصیب فرمائے، راحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے اس ساری کائنات کو بنایا۔ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، چاند اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا، ستارے اللہ نے بنائے، سیارے اللہ نے بنائے۔ زمین میں سے غلوں کو اللہ نکالتے ہیں، درختوں کے اوپر پھلوں کو اللہ لگاتے ہیں، ہوائیں اللہ چلاتے ہیں، بادل اللہ بناتے ہیں، بارشیں اللہ برساتے ہیں، موسموں کو بھی تبدیل اللہ پاک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، نہ ہمارا ارادہ پورا ہوتا ہے اور نہ ہماری سوچ پوری ہوتی ہے۔ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ عزت کا ملنا، ذلت کا ملنا، خوشی کا ملنا، غمی کا ملنا، حالات کا بدلنا اور بگڑنا اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمائے جب انسان اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوشیاں دیتے ہیں، برکتیں اتارتے ہیں، رحمتیں اتارتے ہیں، وقت کے اوپر بارشیں دیتے ہیں، فصلوں میں برکت ہوتی ہے۔ اور جب انسان اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو پھر سختی والے فیصلے ہوتے ہیں، ناراضگی والے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات کو تنگ کر دیتے ہیں، پریشانیاں دیتے ہیں، مصیبتیں دیتے ہیں، بیماریاں دیتے ہیں۔ اپنی چاہت والی زندگی کے اندر کوئی خیریت نہیں، خطرہ ہے، من چاہی میں خطرہ ہے، رب چاہی میں خیریت ہے۔
کہ اس وقت میرے اللہ کا میرے اوپر کیا حکم ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کون سا طریقہ ہے۔ ہر حال میں اس کو دیکھنا ہے۔ سفر میں جائیں تو کیسے جانا ہے، کیا اعمال کر کے جانا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے کیا اعمال ہے، مسجد کے اندر داخل ہونا ہے کیا اعمال کرنے ہیں، اور بازار میں بیٹھنا ہے، دکان کے اوپر سودا بیچنا ہے، کیسے لینا ہے اور کیسے دینا ہے۔ اس میں ہم نے اللہ کے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیسے کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ہر سنت والا طریقہ دیکھنا ہے۔ غیروں کے طریقوں پہ کوئی کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہی ناکامی ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے نا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ یہ کلمہ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا جنت اسے مل گئی۔ اگر اپنی بدعمالی کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں چلا جائے گا تو ایک نہ ایک دن یہ کلمہ اسے اس آگ سے نکالے گا۔ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، ایک نہ ایک دن یہ کلمہ اسے ضرور اس جہنم سے نکالے گا۔ تو مزہ تو اس میں ہے کہ راستے میں کوئی چوکی نہ لگے اور براہ راست جنت میں چلے جائیں۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، موت آتے ہی سیدھا جنت۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ روزانہ اعلان ہوتے ہیں، سن لیتے ہیں، جنازہ پڑھ لیتے ہیں، اس وجہ سے وہ ہمارے جنازے کے اوپر آئے اور ہم بھی جا کر پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جنازے پیغام چھوڑ کر جاتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، تم بھی اپنی تیاری کر لو۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ موت ہے۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جتنے انسان ہیں اس دنیا میں سب مریں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہمیشہ یہاں رہوں گا، مجھے موت نہیں آئے گی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ عربی ہے، عجمی ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، صدر ہے، امیر ہے، غریب ہے، رنگ کا کالا ہے، گورا ہے، مسلمان ہے، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ یہ بات ضرور کہے گا کہ میں مروں گا۔ کچھ ایسے مذہب والے وہ کہتے ہیں بس یہی کھانا پینا رہنا بس ختم، مگر قرآن کیا کہتا ہے اس کی بھی تو سنیں۔ ہم نے مومنین کے لیے ایسا سامان تیار کر کے رکھا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرا برابر نیکی لے کر جائے گا تو بدلہ ملے گا،
اگر ذرا برابر گناہ کیا ہوگا تو اس کی پکڑ ہوگی۔ قبر کا عذاب بھی ہے، موت کے وقت سختی بھی ہے، قبر کا عذاب بھی ہے، حشر کے میدان میں مصیبتیں بھی ہیں۔ جو ایمان والے ہوں گے، جو اللہ والے ہوں گے، اللہ کا عرش ان کے اوپر سایہ بن کر چلے گا۔ یہ سارے مراحل آئیں گے، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہوں گی، سب کچھ دکھایا جائے گا۔ مرنے کے بعد انسان یہ کہے گا کاش میں دوبارہ وہاں چلا جاؤں، مگر وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو موقع ضرور دیتے ہیں، ابھی دنیا میں موقع ہے نیکیاں جمع کرنے کا، اعمال کرنے کا۔ جب موت قریب آ جائے گی تو عمل کا سکہ بند ہو جائے گا۔ اور جب انسان اس دنیا میں جائے گا صرف اعمال لے کر جائے گا، رشتہ دار، مال سب یہیں۔ جس دنیا سے پیار کرتا ہے اسی کے لیے جیتا ہے، مرتا ہے، صبح و شام محنت کرتا ہے۔ موت آتے ہی سب چھوڑ جائیں گے، صرف اپنا حصہ بانٹیں گے، میرا اتنا بنتا ہے۔ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ان کی قبر کے اوپر نہیں جاتے فاتحہ کے لیے۔ نیک اولاد اگر چھوڑ جائیں گے تو وہی اولاد اپنے ماں باپ کو یاد رکھتی رہتی ہے۔ ورنہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ایک بندے نے کہا مجھے 10 سال ہو گئے میں اپنے باپ کی قبر کے اوپر نہیں گیا۔ کوشش کریں جمعے کے دن جائیں، جمعہ کے جمعہ اپنے ماں باپ کی قبروں کے اوپر ضرور جایا کریں۔ تو جائیں گے انشاءاللہ، ضرور جایا کریں۔ انہوں نے ہی ہمارے لیے کتنی محنت کی، ہمیں پالا پوسا، جوان کیا۔ جب ان کی باری آئی تو ہم وہ ساری باتیں بھول گئے، اپنے ماں باپ کے سامنے ہو جاتے ہیں، ان کے احسان کا بدلہ یہ دیتے ہیں۔ ماں ساری رات اٹھ کے بیٹھتی تھی جو تمہارے لیے، اور تم ہی اسے کہتے ہو کہ بھونک نہیں۔ اپنے باپ کو کہتے ہو کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ بیٹا، باپ جب بیٹے کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا تو بیٹا جو چیز پوچھتا تھا یہ کیا ہے، اور باپ بتاتا تھا۔ ایک بات کو 10 مرتبہ پوچھتا تھا تو باپ بتاتا تھا، اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے لے جاتا تھا، بازار میں جو چیز کہتا وہ لے کر دیتا۔ رات دن محنت کی اور بچوں کو جوان کیا، اور جب اس کی باری آئی تو باپ کو کہتے ہو کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ خدا کے بندے، اپنے ماں باپ کا بدلہ تم نہیں ادا کر سکتے، اپنے والدین کی عزت کیا کریں، بڑوں کا ادب کریں، علماء دین کی قدر کریں، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ چھوٹے بچوں کو گالیاں بھی مت دیا کریں، مرد ہے یا عورت۔ چھوٹے بچوں کو گالیاں مت دیا کریں، کسی کو
किसी को भी गाली मत दिया करें। खाना काबा को ढहा देना छोटा गुनाह है, किसी को गाली देना बड़ा गुनाह है। किसी को जलील मत करें, किसी के ऊपर बहतान मत लगाएं, किसी की गिबत मत करें। हमेशा मोहब्बत से पेश आएं, इससे अल्लाह राज़ी होते हैं। अल्लाह करीम से दुआ है जो कुछ कहा सुना, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन।